کا دھرم اسلام تھا، یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کوئی نیا دھرم نہیں دیا ہے، میں نے آپ کو کوئی نیا مذہب نہیں دیا ہے۔ اور اس بات کی گواہی مہابھارت نے بھی دی ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ سرو دھروان پر اے لوگوں اسلام پر چلو، وہ نبی جو تمہیں بتائے اس کے احکام پر عمل کرو۔ آپ ذرا غور کیجئے، اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اگر اسلام کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام بتائے، اس دنیا کے اندر اسلام کے بارے میں لوگوں نے نبی علیہ السلام آ کر بتایا کہ اسلام کے اوپر عمل کرو۔ اب آئیے اس دنیا میں دیکھیے، آج اسلام کے ماننے والوں کو گالیاں دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا مطلب صرف نماز پڑھنا، اور جب بیٹا جوان ہو جائے تو اسے حکم دو کہ وہ زنا کرے، وہ زنا کے اڈا کھول کر بیٹھ جائے، غیروں کی لڑکیوں کو لے کر فرار ہو جائے، غیروں کی لڑکیوں کو لے کر اڑ جائے، چلے جائے۔ یہ کس نے کہا آپ کو معلوم ہے؟ اس دیش کے ایک شخص نے کہا جس کا نام بابا رام دیو ہے۔ وہ راجستھان کے ایک بھاشن میں کہتا ہے اسلام کا معنی نماز پڑھنا، اور دوسری بات اسلام کا معنی زناکاریوں کے اڈے پہ جانا اور غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ، یعنی اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرے لوگ ہیں مذہب کے ماننے والے، ان کی لڑکیوں ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنا۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زنا کرنا، ارے اسلام تو وہ ہے جو لوگوں کو زناکاریوں سے روکا، زنا سے روکا۔ اللہ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شادی شدہ انسان، اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اسے پتھروں سے مار مار کر دنیا سے مٹا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اگر بغیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائے۔ اسلام نے یہ سزا بتایا ہے۔ ارے اسلام تو ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، بہت سارے صحابہ اکرام کھڑے ہیں، سارے لوگ غصے میں کہنے لگتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اسے بلایا، کہا ادھر آ جاؤ، قریب میں بیٹھایا اور کہا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہی کام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو، یہی کام اگر تمہاری ماں کے ساتھ ہو، یہی کام اگر تمہاری بہن کے ساتھ ہو، یہی کام اگر تمہاری خالہ کے ساتھ ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے معاف کر دیجیے، 2 منٹ معاف کر دیجئے، یا اللہ کے رسول آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ اسلام جس نے زناکاریوں سے لوگوں کو روکا، زناکاریوں کے اڈے سے لوگوں کو دور کیا۔ چلو آپ نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا معنی نماز پڑھنا، میں نے چند منٹ کے لیے مان لیا کہ اسلام کا معنی نماز پڑھنا، اور آپ نے جو دوسری بات کہی ہے کہ زناکاریوں کے اڈے کھولنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہے لوگوں نماز وہ چیز ہے جو لوگوں کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز وہ ہے جو لوگوں کو بے حیائی کے قریب جانے نہیں دیتا ہے۔ آج جو تم اسلام کو گالی دیتے ہو، آج جو تم اسلام کو برا بھلا کہتے ہو، کیا تمہیں پتا ہے اس اسلام کے بارے میں اس دیش کے باپو مہاتما گاندھی جی یہ بات کہہ کر گئے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر اسلام کی کتابوں کو پڑھے، قرآن کو پڑھے تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ میں نے عزت اس لیے کی ہے کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا، میں نے مسلمانوں کے نبی کو پڑھا، میں نے مسلمانوں کے رسول کو پڑھا، اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ اسلام کیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ جنوب افریقہ میں ایک وقت ایسا تھا جو لوگ اسلام سے دور تھے، اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے کہ اسلام وہ ہے جو کالے گورے میں لوگوں کو فرق کر دیا، کالے گورے میں لوگوں کو برابر کر دیا، اس لیے اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو برابر کر دیا، اور باپو مہاتما گاندھی جی کہہ کر گئے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے۔ اگر اس وقت افریقہ میں گیا ہوتا تو لوگ آ کر سلام کرتے مسلمانوں کو، مسلمانوں کے سامنے وہ جھکتے، کیونکہ اسلام سب سے پیارا مذہب ہے۔ اس اسلام کے بارے میں ماسٹر چمبیر اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں نے یعنی ہزاروں سال پہلے نبی آئے، رشی منی آئے، لیکن آج بھی نبیوں
اس نبی کی عزت کرتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں لوگ، لیکن ماسٹر چمبیر لکھتے ہیں اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو برابر کر دیا، اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو برابر کر دیا، یتیموں کا حق بتایا، زنا کا سزا بتایا، جو لوگ زنا کرے اس کا اسلام نے سزا بتایا کہ زنا کرو گے سزا یہ ہوگا، اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ آئیے مشہور عیسائی محقق سر ولی میور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں لکھتے ہیں اسلام و مذہب ہے جو لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، اسلام و مذہب ہے جو لوگوں کو یتیموں کا حق بتایا، اسلام و مذہب ہے جو کالے گورے میں برابر کر دیا، اسلام و مذہب ہے جب اذان ہوتی ہے مسجد میں صف لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں امیر بھی رہتا ہے، اس میں غریب بھی رہتا ہے، اس میں فقیر بھی رہتا ہے، اس میں بادشاہ بھی رہتا ہے، رعایا بھی رہتا ہے۔ اسلام و مذہب ہے جو یتیم کو اگر کوئی یتیم پر ظلم کرتا ہے اس کا سزا بتایا، اسلام یہ مذہب ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے انسان آئے لیکن اسلام کو پڑھنے کے بعد اسے پتہ لگ گیا کہ انسان سب سے پیارا مذہب ہے، انسان سب سے قیمتی مذہب ہے۔ لوگ اسلام کے حکام پر چلنے کی کوشش کریں۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ کر گئے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں نے ظلم کیا، یعنی اسلام وہ مذہب ہے جو چھوڑ کر دوسرے طرف اور دوسری چیزوں کی طرف دوڑنے لگے تب اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آپ لوگوں سے ہی میں بار بار گزارش کروں گا کہ اسلام کے حکام کو پکڑے رہیں، اسلام کے دامن کو پکڑے رہیں۔ آپ کو کوئی مار نہیں سکتا، آپ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، آپ کو ذرہ برابر بھی مصیبت میں ڈال نہیں سکتا۔ اس لیے آپ اسلام کے حکام پر چلنے کی کوشش کریں، اسلام کے دین پر چلنے کی کوشش کریں، کریں اسلام کے حکام پر عمل کریں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔